وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں اور وہ پریشان ہوگا، نامہ اعمال تولا جائے گا تو برائیاں زیادہ اور نیکیاں تھوڑی، فرشتے پکڑیں گے اور جہنم کو لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ حضور جلوہ فراز ہے، تو وہ شخص حضور کو دیکھے گا تو بلند آواز سے پکارے گا یا رسول اللہ، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کی مدد کے لیے چلوں گا اور اتنی تیزی سے چلوں گا کہ جو چادر ہے وہ پوری سر پہ نہیں ہوگی بلکہ چادر زمین کے اوپر حشر کے میدان میں گھسیٹ رہی ہے، یعنی تیزی کے ساتھ کہ چادر کا ایک کونا سر پہ ہوگا اور دوسرا کونا زمین پہ گھسیٹ رہا ہوگا، اور اس طرح حضور جائیں گے اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی سرعت کے ساتھ، اور فرشتوں کہیں گے کہ اسے کدھر لے جا رہے؟ فرشتے کہیں گے کہ بندہ نواز اس کے نامہ اعمال کو تولا گیا ہے، نیکیاں زیادہ نہیں ہوئی، برائیاں زیادہ ہیں، اس لیے ہم اس کو جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ تو حضور فرمائیں گے اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ تولا جائے۔ فرشتے معترض نہیں ہوں گے کہ وزن ہو چکا، کوئی دنیا کا ترازو تو تھا نہیں، ہمیں حکم ہو گیا ہم لے جا رہے ہیں۔ وہ جانتے ہوں گے صدر بزم حشر یہی سرکار ہے، دوبارہ ترازو لگ جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، واقعی نیکیاں تھوڑی ہوگی اور برائیاں زیادہ ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور ٹکڑے کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حدیث کا نام ہے حدیث بطاقہ۔ تو حضور وہ ٹکڑا اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے، تو جب پلڑے میں ڈالیں گے تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کو جنت کا حکم نامہ ہو جائے گا، تو وہ قربان ہو کے عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یہ کیا ڈالا آپ نے کہ میرا پلڑا نیکیوں والا بھاری ہو گیا؟ تو حضور مسکرا کے فرمائیں گے میرے امتی یہ ایک مرتبہ تیرا پیار سے پڑھا ہوا درود تھا۔ حضور یہ بھی جانتے ہیں کس نے کہاں کھڑے ہو کے کتنے پیار سے درود پڑھا ہے۔ جب درود پڑھو تو اس عقیدے سے پڑھو کہ رسول اللہ سن بھی رہے، رسول اللہ دیکھ بھی رہے۔ حضور میں اسمع صلاۃ اہل محبت و عارفوں، جو اہل محبت میرے اوپر درود پڑھتے ہیں میں ان کے درود کو سنتا بھی ہوں، ان کو پہچانتا بھی۔ اللہ روزے میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے کہنے پہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو بھی چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا، تو جب اس نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر حرام کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اور جس نے روزے میں حرام بھی نہیں چھوڑا، غیبت بھی نہیں چھوڑی، جھوٹ بھی نہیں چھوڑا، لوگوں کو اذیت دینا بھی نہیں چھوڑا، تلخ رویے بھی ترک نہیں کیے، گالی گلوچ سب و شتم کا مزاج بھی ترک نہیں کیا، لوگوں سے رشوت لینا اور لوگوں کو اذیت دینا بھی ترک نہیں کیا، تو پھر وہ بھوک کا ہے، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم حلال بھی چھوڑو گے اور یہ حرام بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روزہ ہی نہیں، ہم ہر سال مشق کرتے ہیں، ماہ سیام گزر جاتا ہے، پھر جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ روزہ تو ایک مہینے کی ٹریننگ ہے۔ ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد ہمارے عیب جھڑ جانے چاہیے، ہمارے گناہ دھل جانے چاہیے، ہمارے اندر کو تقوی کے نور سے مالا مال ہو جانا چاہیے، لیکن ہم نے مشق کی نہیں، ہم کام چور رہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ جہاں کھڑے تھے وہیں رہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو جائزہ لینا پڑے گا کہ ان دنوں کے اندر ہمارے اندر کوئی تقوی پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔